اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے، کیا حیض کے لیے ضروری ہے کہ 7 دن میں ہی پاک ہوں؟ اگر 5 دن میں خون رک جائے اور نہا دھو لیں تو کیا نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ کسی خاتون کو 3 دن مینسز ہوئے اور بند ہو گئے تو اس کے بعد ان کو لازم ہے کہ نہا کے نماز شروع کر دیں۔ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، وہ پھر استحاضہ ہے، اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ تو 7 دن کوئی جو آپ نے مدت بیان کی ہے یہ درست نہیں ہے، کم سے کم 3 دن۔ 3 دن کے بعد اگر خون بند ہو گیا تو غسل کر کے نہا دھو کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب با یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے۔ لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی ان کو۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں، اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے، تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں۔ 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں
خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا۔ تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا۔ تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے۔ حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے۔ تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل۔ آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے احکام اسلام تو آپ کو طہارت کے احکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گے یہ حیض و نفاس کے شرعی احکام کیا ہیں، تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، یہ چیز شرعی احکام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں، دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں، اور بہشتی زیور رکھ لیں، تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں۔